آج میں آپ سے ایک ایسا وظیفہ شیئر کرنے والی ہوں جو کہ بہت زیادہ ریکویسٹڈ ہے اور بہت زیادہ ڈیمانڈ پر میں نے بنایا ہے۔ تو آج کا جو ویڈیو ہے وہ پسند کی شادی کا ہے، یا جن کی شادی نہیں ہو رہی ہے ان کی جلدی شادی ہو جائے۔ تو بہت ہی مضرف وظیفہ ہے، بہت ہی زیادہ کارگر ہے، تو اس وظیفے کو ضرور کریے گا، یہ بہت زیادہ افیکٹو ہے شادی کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی۔ اچھا، مجھے بہت زیادہ اس چیز کے لیے ریکویسٹ آ رہی تھی کہ اس پر ویڈیو بنائیں، کوئی پسند کی شادی کے لیے، یا جن کی میرج جلدی نہیں ہو رہی، جن کی شادی جلدی نہیں ہو رہی، ان کی شادی جلدی ہو جائے، اس کے لیے کوئی مضرف وظیفہ بتائیں۔ تو اچھا، میں یہ یہاں پر کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے، بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ اچھے رشتے بھی آ رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں ہمارے آس پاس، ہمارے معاشرے میں، جو کہ بہت ہی زیادہ بدبخت ہوتے ہیں، بہت ہی زیادہ گھٹیا کہتے ہیں مینٹالٹی کے ہوتے ہیں۔ میں کیا بولوں، مجھے نہیں اتنا بولنا چاہیے، لیکن پھر بھی تو اللہ تعالیٰ، بس میں یہی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور رشتے توڑوا دیا کرتے ہیں وہ لوگ، تو ایسی بھی چیزیں آتی ہیں۔ تو یہ بھی نہ ہو اور کوئی بھی آپ کا بہترین رشتہ آ جائے اور کوئی بھی آپ کا رشتہ نہ توڑ سکے۔ اس کے لیے میں نے سوچا آپ لوگوں کو بہت ہی مضرف عمل ہے جو میں بتانے والی ہوں، انشاءاللہ آپ اس کو کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے کام میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں آئے گی، اور انشاءاللہ آپ کا کام بہت جلد بن جائے گا۔ اچھا جی، اس کو شیئر کرنے سے پہلے میں ایک بات اور بھی ہے جو آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گی۔ جو لوگ میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں، خدارہ اس کو آگے ضرور شیئر کریں تاکہ اور لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ کوئی بھی ایسا شخص جو اس طرح کی چیزیں کرتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے اور وہ ایسے کام نہ کرے۔ تو دیکھیے، میں نے بھی اس چیز کو دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جادو وغیرہ بھی کروا دیتے ہیں کہ لڑکیوں کے رشتے نہ ہوں، اور وہ ان کو پریشان کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ جب آپ کسی کو پریشان کرتے ہیں، یا کوئی بھی شخص کسی پر جادو کرواتا ہے، یا کسی کی خوشی میں خوش نہیں ہوتا ہے، اس کو نقصان پہنچا کر وہ اس کو خوشی ملتی ہے، تو میں ایک بات آپ لوگوں کو بتا دوں کہ دیکھیے، یہ چیز جو ہے نا، وہ ہو سکتا ہے کچھ وقت کے لیے آپ کو خوشی مل جائے، لیکن وہ چیز واپس پلٹ کر آتی ضرور ہے۔ جو لوگ دوسروں کو دکھ دیتے ہیں، جو لوگ دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں بلا وجہ، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ بہت ہی بلند بالا ہے، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے، تو وہ چیز ان کی طرف پلٹ کر آتی ضرور ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ کچھ غلط کرتے ہیں، بے وجہ کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں وہ چیز آپ کی طرف پلٹ کر آتی ہے۔ یہ میرا خود کا دیکھا ہوا ہے، تو میں نے بھی دیکھا ہے ایسے لوگوں کو، اس لیے میں بتا رہی ہوں۔ اس لیے خدارہ دوسروں کی خوشی میں خوش ہوں، دوسروں کو جتنا ہو سکے خود کی ذات سے فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کا بھی بھلا ہی ہوگا۔ اور ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ دوسروں کو دکھ پہنچائیں اور آپ ہمیشہ خوش رہیں۔ وقتی ہو سکتا ہے، لیکن بعد میں وہ چیزیں آپ کی طرف پلٹ کر آتی ضرور ہیں، تو خدا را اس سے جو ہے نا گریز کریں۔ اچھا، کوئی کسی کو اگر پسند کرتا ہے، کسی سے کوئی محبت کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس سے شادی ہو جائے، تو دیکھیے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے پسند کی شادی، کیونکہ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ جس سے شادی کرو اس کو دیکھ لو ایک نظر، کیونکہ دیکھنے سے محبت بڑھتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر ہر ایک چیز ٹھیک ہے تو شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں، بشرطے آپ کی نیت جو ہے نا وہ اچھی ہونی چاہیے۔ اچھا، بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لڑکیوں کے ماں باپ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں، کوئی رشتہ دیکھا ہوتا ہے، پسند آ رہا ہوتا ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ وہاں سے ان کی بیٹی کی شادی ہو جائے، لیکن اب وہ رشتہ کس طرح لے جائیں، اس میں بھی دقتیں آ رہی ہوتی ہیں، تو یہ بہت پریشانی والی بات ہوتی ہے۔ تو جو میں آپ کو آج عمل بتانے والی ہوں وہ بہت ہی کارگر ہے، بہت ہی زیادہ مضرف ہے۔ آپ لوگ کریں گے تو انشاءاللہ مایوس نہیں ہوں گے۔ دیکھیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں بے شک آپ کو نفع ہی ملتا ہے۔ اگر آپ کریں گے، سچے دل سے کریں گے، تو آپ کو فائدہ ہی پہنچے گا۔ اور جو میں وظیفہ بتانے والی ہوں یہ بے شک بہت زیادہ کارگر ہے، بہت زیادہ سچے دل سے کریے گا، اور اگر آپ کا ایک بار میں کام نہیں بنتا تو آپ دوبارہ کریے گا، کیونکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ جو آپ سچے دل سے دعا کریں، باوضو ہو کر آپ پڑھیں، اللہ کو یاد کریں اور اللہ سے خوب گڑگڑا کر، خوب رو کر مانگیں اور آپ کو نہ ملے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ کرتے ہیں اور ان کا دل کہیں ہوتا ہے، زبان کچھ کہہ رہی ہوتی ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ وہ چیز اتنی کارگر نہیں ہوتی ہے۔ جب آپ کچھ پڑھتے ہیں نا تو اس میں ایک جان ہونی چاہیے۔ آپ جب اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا، کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں نا، تو بالکل منگتا بن کر، بھکاری بن کر مانگیں، اس طرح سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز دے ہی دیں۔ تو مایوسی تو کفر ہے، بالکل بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور سچے دل سے باوضو ہو کر آپ جب یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ پہنچے گا اور بہت کارگر رہے گا یہ وظیفہ۔ تو چلیے جی، آپ کا بہت وقت جو ہے وہ ضائع کر لیا بس آپ لوگوں کو بتانے کے لیے، کیونکہ اگر ہم کچھ سمجھاتے ہیں تو اس میں ٹائم لگ ہی جاتا ہے، تو بغیر وقت ضائع کرے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وظیفہ کیا ہے۔ تو جو وظیفہ میں بتانے والی ہوں وہ ہے سورہ یاسین کا وظیفہ۔ اور دیکھیے، جو بھی عمل میں آپ سے شیئر کرتی ہوں وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہوتے ہیں، اور یقیناً قرآن پڑھتے ہیں آپ تو آپ کو ثواب تو ملتا ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ساتھ میں آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ کی منتیں پوری ہوتی ہیں، اور بہت سے ایسے مجھے کامنٹ آئے ہیں جن کی دعائیں قبول ہوئی ہیں، جن کی منتیں پوری ہوئی ہیں، اور انہوں نے مجھے شکریہ بولا ہے، تو آپ سب کا بہت شکریہ میری طرف سے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو دیکھیے، سورہ یاسین کا وظیفہ ہے، اور سورہ
یاسین جو ہے وہ قرآن کا دل ہے اور بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اور اس کے اتنے فائدے ہیں کہ میں کیا بتاؤں۔ ہمارے پیارے نبی احمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بہت زیادہ فائدے بتائے بھی ہیں جو کہ ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، تو میں بتاتی ہوں کہ اس کو کرنا کیسے۔ اچھا جی، یہ جو سورہ یاسین کا وظیفہ ہے نا، یہ آپ کو 7 روز تک کرنا ہے، 7 دن تک کرنا ہے، اور آپ لوگ کو پتا ہے کہ سورہ یاسین میں 7 مبین ہے، تو آپ نے سٹارٹ کرنا ہے سورہ یاسین اور فرسٹ مبین تک آپ نے پہنچنا ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں تک پہنچ کر آپ نے پھر سے واپس چلے جانا ہے، شروع سے پھر پڑھنا ہے، اور پھر آپ کو سیکنڈ مبین تک آنا ہے، پھر آپ نے واپس چلے جانا ہے شروع سے، اور پھر آپ نے تھرڈ مبین تک آنا ہے۔ اس طرح کرتے کرتے آپ جب 7ویں مبین تک پہنچیں گے تو آپ کو 7ویں مبین سے پوری سورت جو ہے نا، پوری آیت جو ہے نا وہ کمپلیٹ کر لینی ہے، اور کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے 41 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ آپ نے پڑھنی ہے دعا، 41 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے یہ پڑھنی ہے دعا اللہم ان تقضی حاجتی، یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے، یہ بھی 41 مرتبہ پڑھنی ہے آپ۔ اسی طرح آپ نے اس عمل کو 7 دن تک کرنا ہے، اور اللہ سے ڈیلی جب آپ یہ کمپلیٹ کر لیں سورت نا، تو آپ نے ڈیلی اللہ سے خوب دعا مانگنی ہے، خوب رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے خوب دعا مانگنی ہے۔ اور جو آپ یہ دعا پڑھتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ بے شک یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگا۔ اس کو ضرور پڑھیے گا، اور بسم اللہ سمیت آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد، آیت کمپلیٹ کرنے کے بعد، یہ دعائیں پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی حاجت کو مانگنا ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے وہ مانگنا ہے۔ تو یہ عمل 7 دن کرنا ہے، اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے ہر روز اپنی دعا کو مانگنا ہے۔ تھوڑی سی محنت ہے، لیکن انشاءاللہ آپ کا کام جو ہے نا وہ 100% بنے گا۔ اللہ پر یقین رکھیں، اللہ کے کلام پر یقین رکھیں، جس نے بھی پڑھا بہت زیادہ فائدہ، بہت زیادہ مضرف عمل ہے، بہت ہی کارگر ہے، تو اس چیز سے آپ لوگ بھی فائدہ اٹھائیں، تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جادو جنات سے اور شیطانوں کی شر سے بچائے، آمین ثم آمین۔